الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین و سامعین، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہر ہفتے بلوغ المرام کی جو آخری کتاب ہے کتاب الجامع، جس کے اندر آداب اور اخلاق سے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں مختلف ابواب کے تحت جمع کیا ہے، اس کی لگاتار مسلسل ہر جمعہ اس کی شرح ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس دورے سے اور ان تمام دروس سے ہم سب کو علمی فائدہ ہو رہا ہے۔ آج باب ترغیب فی مکارم الاخلاق کے اندر جو چوتھی حدیث ہے، جس کی شرح شیخ نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اس کی جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں اس سے متعلق انشاءاللہ شیخ محترم مزید اس کے تعلق سے شرح فرمائیں گے۔ شیخ چونکہ ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شیخ کے درس کو بغور سنیں، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاپی اور قلم بھی ساتھ رکھیں، اور جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو نوٹ کرتے رہیں، تاکہ بعد میں سرسری طور پر آپ کی نظر جب اس پر پڑ جائے گی تو ساری باتیں دوبارہ پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو باتیں سنیں، قیمتی باتیں ہوں، علمی باتیں ہوں، اہم پوائنٹس اور نکات ہوں، ان کو نوٹ کرتے رہیں۔ اس سے مستقبل میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو شیخ تشریف لا چکے ہیں، شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، معقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اور بہت ہی اہم ترین حدیث، جس میں دین کا گہرا علم حاصل کرنے کے تعلق سے ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، ہم نے دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین میں تفقہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہاں دین سے مراد صرف فقہی احکام نہیں ہے، طہارت، نماز، روزہ، حج اور تجارت اور نکاح و طلاق اور اس طرح کے معاملات، جائیداد، بلکہ دین میں عقیدہ بھی شامل ہے، اور دین میں سب سے اہم عقیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور شرعی احکام، اور اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس یا اخلاق کی بہتری اس میں شامل ہے۔ اس اعتبار سے دین کے تینوں بڑے شعبے
جو عقیدہ ہے، احکام ہے اور اخلاق ہے، ان تینوں کا تعلق اس حدیث سے ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، پھر وہ صحیح عقیدے کو چنتا ہے، وہ احکام میں گہرائی کے ساتھ میں ترجیح دے کر صحیح کو چنتا ہے، اور اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی بہتر طریقے کو چن پاتا ہے، صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ تو یہ توفیق ملنا ایک بہت بڑی کامیابی اپنی ذات میں ہے، اور جب یہ توفیق مل جائے تو اس انسان کو مال و متاع کی وہ رغبت نہیں ہوتی ہے جو علم کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ علم کی لذت دنیا کی تمام دوسری لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تنہائی میں بھی انسان کے لیے ایک بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ملی ہو قرآن کریم میں، احادیث میں، سلف کے اقوال میں، ایسا انسان تنہائی میں وحشت محسوس نہیں کرتا ہے، اور ایسے انسان کی صحبت سے لوگ وحشت محسوس نہیں کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہاں پر پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی گہری سمجھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تفقہ ایک تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی فقہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ تعالی حکمت اور فقہ کی توفیق بندے کو دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی خود ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا تو ہم کیا کریں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی تلقین بھی کی ہے۔ قرآن میں بھی ہم نے آخری میں آیت دیکھی تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرنے کے لیے نکلیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کا مکلف بھی ہے، اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج اس سے آگے ہم بات کو شروع کریں گے اور کچھ پہلو اس کے دیکھیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم اگلی حدیث کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت کا علم عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ اللہ کی بجائے تم میرے ہی بندے بن جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تو لوگوں سے یوں کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس بنیاد پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم خود بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو اور تم خود بھی اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے، کتاب کا علم دے اور زندگی کے گہرائیوں کا علم عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہ اس راستے سے ہٹ کر لوگوں کو اپنا ہی بندہ بنانا شروع کریں۔ انبیاء ایسا نہیں کرتے ہیں، اور کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، اور انبیاء ایسا ہرگز بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لیکن انبیاء کیا کہتے ہیں، انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں ایک جملہ جو ہے آیت کا ٹکڑا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ انبیاء کی دعوت اپنی قوموں سے، اپنی امتوں سے کیا ہوتی ہے؟ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانیین بن جاؤ، تم رب والے بنو۔ یعنی مراد کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں اور انہوں نے تفسیر ان سے سیکھی، بلکہ بعض روایتوں میں 4 بار ان کے سامنے تفسیر پیش کی، تو کہتے ہیں کہ فی قولہ کونوا ربانیین قال فقہا، انبیاء کیا کہتے ہیں؟ تم ربانی بنو، کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم فقہا بنو، یعنی تم اس کتاب کا، دین کا گہرا علم حاصل کرو اور گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے
کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو امتوں کو کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ انبیاء چونکہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو انبیاء لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو، وہ اللہ والے علم کی روشنی میں سوچتا ہو، اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتا ہو اور اس کو پڑھتا پڑھاتا ہو، اس کو ربانی کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا گہرا علم ہو۔ اور فقہا یعنی گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، ابن جریر الطبری نے اس روایت کو نقل کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امتوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ تفقہ حاصل کریں، اور انبیاء اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہر زمانے میں رہی، آخری زمانے میں فقہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے دور میں ہو، ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں فقہا بہت ہیں لیکن خطبہ کم ہیں۔ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں صحابہ میں، لیکن خطبہ دینے والے، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے کم ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال پوچھنے والے یا مانگنے والے، طلب کرنے والے، مطالبہ کرنے والے کم ہیں، لیکن عطا کرنے والے، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل میں مصروف ہونا علم سے بہتر ہے، یعنی نفل علم میں لگنا نفل علم سے اس دور میں بہتر ہے، اس لیے کہ لوگ ہیں، علم عام ہے، لوگ بتانے والے زیادہ ہیں، تو ایسے دور میں پھر عمل کرو، عمل میں لگنا زیادہ بہتر ہے علم کے مقابلے میں۔ یہ فرائض کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے میں فقہا، دین کا گہرا علم رکھنے والے گھٹ جائیں گے، کثیر خطباؤہ، اور تقریریں کرنے والے بڑھ جائیں گے، تقریریں کرنے والے، بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، پوچھنے والے بہت ہوں گے لیکن جواب دینے والے کم ہی رہیں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا، اس دور میں زائد علم حاصل کرنا، علم میں مصروف ہونا اپنی ذاتی عبادات میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس دور میں ضرورت ہوگی کہ لوگ علم حاصل کریں تاکہ لوگ جو سوالات کرنے والے ہیں ان کو جواب صحیح طور پر دیا جا سکے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3189 پر 3189 شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ الفاظ کے فرق کے ساتھ موقوفاً بھی ابن مسعود سے روایت آئی ہے۔ جو روایت میں نے ذکر کی ہے وہ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور بہت سارے فقہا صحابہ موجود تھے، وہ لوگ دین کا گہرا علم رکھتے تھے، اور کسی کو اگر ضرورت پیش آتی تھی تو جواب دینے والے کئی ہوتے تھے اس زمانے میں۔ پھر اور تم بھی علم حاصل کرو، باریکیوں کے ساتھ میں ہر چیز کا زائد علم حاصل کرو، ضرورت نہیں تھی کہ آلریڈی اتنے سارے لوگ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کیا ضروری تھا کہ لوگ پھر اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں لگیں، اس لیے کہ علم کا اصل مقصد عمل ہے۔ جب علم والے اتنے زیادہ ہیں تو تم عمل میں لگ جاؤ، کیونکہ تمہارے سوالات کا جواب دینے والے ہیں۔ قوم کو زیادہ لوگوں کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور ایسے مسائل کبھی عقیدے کے باب میں، کبھی فقہ کے باب میں، کبھی کسی اور اعتبار سے، کبھی اسلام کے بارے میں شبہات، کبھی اسلام پر اعتراضات، اور نئے نئے حالات پیدا ہونے کی وجہ سے تجارت میں، میڈیکل معاملات میں، اور اسی طرح سے ایک سیاسی معاملات میں نئی نئی حالتیں پیدا ہوں گی، اور اس وقت میں ایسے مسائل ہوں گے کہ ان میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ تو ایسے وقت میں جواب دینے والے کم ہوں گے، جواب دینے والے کم ہوں گے۔ اس وقت میں دین کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے
ایک انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذاتی عبادات میں، ذاتی عمل میں، انفرادی عمل میں، نوافل میں مشغول ہونے کی بجائے وہ علم کے حاصل کرنے میں مشغول ہو، وہ دین کا گہرا علم حاصل کر سکے تاکہ دین کی حفاظت ہو اور اگلی نسل دین کے معاملے میں شک شبے کا شکار نہ ہو، بلکہ اس زمانے کے لوگ بھی جو نئے نئے سوالات آ رہے ہیں ان کا جواب ان کے پاس ہو۔ لہٰذا بعض اوقات علم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس دور میں ہم اپنے دور کو بھی دیکھیں، ہر جگہ سے اسلام کے خلاف طوفان اٹھ رہا ہے، سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ اشکالات پیش کر رہے ہیں، باہر سے بھی اندر سے بھی اتنے سارے فرقے اور ان میں اتنے سارے شبہات، اتنی ساری آپس کی رنجشیں اور اتنے سارے آپس کے مناظرے اور نہ جانے کی اتنی ساری چیزیں ایک انسان دیکھتا ہے۔ اور میڈیا کا دور بھی ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس 50 قسم کے سوالات آ رہے ہیں لیکن جواب دینے والا اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے دور میں علم حاصل کر کے لوگوں کی اپنے اپنے دائرے میں رہنمائی کرنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تو یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھیں آپ کہ تقریر کرنے والے اور تفقہ والے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تقریر کرنے والا تو ایک تقریر یاد کر لے، 50 جگہ جا کے وہی تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن دین کا گہرا علم رکھنے والا جانتا ہے کہ ایک ہی تقریر سب جگہ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ کس علاقے کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ذہنیت ہے، ان کے ذہن کا کیا مستویٰ ہے، وہ اس اعتبار سے ان کے سامنے دین کی بات رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جاتے تھے۔ سب سے بہتر عمل کون سا؟ آپ کو حدیثوں میں ملے گا، آپ نے آدمی کے اعتبار سے اس کا جواب دیا۔ کم علم رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کبھی اس کو بڑا بتا رہے ہیں سب سے عمل، کبھی اس کو بڑا بتا رہے ہیں سب سے عمل، نہیں، وہ اختلاف حدیثوں میں نہیں ہے، وہ لوگوں کے احوال کی وجہ سے اختلاف ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک میدان میں زیادہ ماہر ہے، اس کے لیے بہترین عمل اور ہوگا، کوئی دوسرا آدمی اس کی صلاحیت کچھ اور ہے، اس کے لیے سب سے افضل عمل کچھ اور ہوگا۔ تو اس اعتبار سے احادیث میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات بھی الگ ملیں گے۔ اس اعتبار سے تفقہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کو ان کا حال دیکھ کر جواب دیتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی گھڑتا ہے، بلکہ دین میں ہر ایک کے لیے الگ الگ جواب ہے، موجود ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آیا، سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں کیا ایک انسان بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کچھ وقت کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا، تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کے چہرے، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے ہو، لیکن الشیخ یملک نفسہ، بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی، عمر دراز آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نے منع کیا وہ جوان تھا، اور جس کو آپ نے اجازت دی وہ عمر دراز آدمی تھا۔ تو ایک ہی سوال ہے لیکن لوگوں کی حالت کے اعتبار سے جواب الگ۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ جس کے پاس دین کا گہرا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کے پاس دین کا گہرا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا، آپ تو حکمت کے معلم تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ تو آپ کے پاس تھا علم، اسی لیے اس علم سے جو لوگ حاصل کرتے ہیں علم اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ فقہا اور خطبہ یہ دو الگ طبقے آپ نے بیان کیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے تقریریں بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن ان کی حد اتنی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ تقریر سٹیج پہ بہت اچھی کر لیتے کیونکہ پریپئر کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب کوئی آدمی بیٹھ کے ان سے اس تقریر پر سوالات پوچھتا ہے تو ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گہرا علم کے پاس نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رٹا ہوتا ہے، اس کو یاد کیا ہوتا ہے۔ حفظ کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں، تقریر کو پیش کرنے کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں، ترتیب وار نقاط کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں اگر واقعی گہرائی کے ساتھ پوچھا جائے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ جو عالم صاحب خاموش جو بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی والے، جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، وہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بھی ان کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ اس عالم صاحب ان کے پاس جاؤ۔
وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا اور ایسا نہیں ایسا. وہ تقریر میں زیادہ بہت ممکن ہے ماہر نہ بھی ہوں، ایک دم آرام سے بات کر رہے ہوں کہ لوگ بہت سارے لوگ تو کہیں ان کو تقریر بھی نہیں آتی، لیکن وہ گرہ کھولتے ہیں، وہ جو ہے یعنی مسائل کو حل کرتے ہیں. تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں یہ تقریر والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن امت کی ہدایت کا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، گمراہیوں کے رد کا معاملہ ان سے جڑا ہوتا ہے. وہ صحیح رہنمائی امت کو دیتے ہیں، وہ صرف تقریر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں. اس دور میں ایک عجیب معاملہ یہ بھی میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے تو اس کو علامہ بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں بس وہ تقریر ویسی نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا ان کا مرتبہ گھٹا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ہزار نہیں لاکھ گنا زیادہ اس سے بہتر ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تقریر وہ ویسی نہیں کرتے ہیں جیسی دوسرے لوگ کرتے ہیں اچھل اچھل کے. تو یہ ہمارا پیمانہ بگڑ گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے. ہمارے جو ہے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے. ہم بڑا کس کو سمجھتے ہیں، چھوٹا کس کو سمجھتے ہیں. جو بہت اچھی تقریر کرنے والا ہمارے نزدیک بڑا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، لیکن جو تقریر نہیں کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس پہاڑوں جیسا علم ہو. ضروری نہیں کہ علم والا اچھی تقریر بھی کرنے والا ہو، اس کو یاد رکھیے ہمیشہ. گہرا علم رکھنے والا بعض اوقات ویسی تقریر نہیں کرتا ہے، اس کا میدان الگ ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے، اس کو کئی حدیثیں اس کی شروحات معلوم ہوتی ہیں، اس کو کئی گمراہیاں ان کا رد معلوم ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں مراتب ہم کو صحیح ڈھنگ سے طے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم محض تقریر کی بنیاد پر لوگوں کے مرتبے بنانے لگے. یہ بہت غلط دور ہے، اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس میں تقریر کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے. فقہا کی امت کو زیادہ ضرورت ہے تقریر کرنے والوں کے مقابلے میں. سوالات کے جوابات کون دے گا، سوالات کے جوابات کون دے گا، نئے نئے مسائل کا حل کون پیش کرے گا، امت کہاں جائے کون بتائے گا، یہ گہرے علم رکھنے والے علماء بتا سکتے ہیں. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی عالم بہت بھاری تقریر زبردست نہیں کرتا ہے تو ان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے. تقریر کرنے والے اپنی جگہ ہیں، ان کا اپنا مرتبہ، ان کو ان کی جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو ہم اتنا بڑا بنا دیں کہ علماء کو ان کے پیچھے بٹھا دیں. تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ فقہا کا ہونا امت کے لیے اچھا ہے، اور بعد کے دور میں فقہا گھٹ جائیں گے، شروع میں فقہا زیادہ تھے، یہ بھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے دور میں ہم کو پچھلے علماء کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے علماء نے جو بھی علمی کام کیا ہے اس سے بھی ہم کو استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے فقہا زیادہ ہوا کرتے تھے اور بعد کے دور میں وہ کم ہو گئے، اور مشاہدہ بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تقلید کرنے والے بن جائیں کہ بس ہم اب کچھ سوچے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تقلید کی ایک مصیبت یہ ہے کہ بعد کے دور میں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں. اب پچھلے زمانے میں اس کا جواب نہیں تھا، نئے زمانے کے نئے مسائل کے لیے نئے طور پر قرآن و سنت میں اجتہاد کرنا پڑے گا، اس میں غور کر کے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا. حدیث میں یہ نہیں آیا ہے، اس حدیث سے یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگلے دور میں فقہا ہوں گے ہی نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بعد کے دور میں فقہا ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلیل الفقہاء اس دور کے فقہا کم ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے، اور اس دور میں نئے نئے مسائل جو آئیں گے ان کا حل وہ بتائیں گے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ اب بھائی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کے جو اجتہادات ہیں اسی پر ہم اکتفا کریں، اب نیا کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا، نیا مجتہد نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد کے دور میں بھی فقہا ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، قلیل الفقہاء، کم ہوں گے لیکن ہوں گے، وہ عالمی سطح پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے. فقہا کم ہوں گے، لیکن چونکہ آج دیکھیے یعنی کمیونیکیشن کے اسباب بڑھ گئے ہیں، کمیونیکیشن کے اسباب بڑھ گئے ہیں، تو ایک عالم اگر دنیا کی کسی ایک کونے میں بھی ہو تو آج اونٹ پہ بیٹھ کے اس کے سفر کر کے اس تک جانے کی ضرورت نہیں رہی. آج میڈیا کے ذریعے سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین جب جو چاہے پیدا کرتا ہے آسانیاں، اور جب چاہتا ہے حالات کو جیسا چاہتا ہے بدلتا ہے.
تو اس حدیث سے کئی باتیں ہم اور بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ یہاں مقصود یہ تھا کہ بعد کے دور میں فقہا گھٹ جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں ان فقہا سے، ان علماء سے علم حاصل کر کے دین میں گہرا علم حاصل کرنا اور تفقہ پیدا کرنا یہ زیادہ افضل ہوگا اپنی عبادت میں لگنے کے مقابلے میں۔ تو بلا شبہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج اس دور میں ہم کو علم حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد بھی دین میں تفقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 65، اللہ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی دیکھیے ہم آیتوں کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، مختلف پیرایوں میں اس کو بیان کرتے ہیں ایک ہی بات کو، لعلہم یفقہون، اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، لعلہم یفقہون، یعنی قرآن کی نزول کا مقصد قرآن کی باتوں کو سمجھنا ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز میں، ایک ہی بات کو مثال کو یا ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں۔ معلوم ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد سمجھنا ہے۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یفقہون کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ای یفہمون ویتدبرون عن اللہ آیاتہ وحججہ وبراہینہ، وہ سمجھیں۔ یفقہون کا مطلب کہتے ہیں یفہمون، اس کا فہم ان کو نصیب ہو، اور وہ یتدبرون، اور اس میں وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، عن اللہ آیاتہ و حججہ و براہینہ، اللہ کی آیات، اس کی دلیلیں، اس کی حجت اور اس کی برہان میں وہ غور کرنے والے بنے۔ تو یہاں پر ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے، ایمان کیسے لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے اعتبار سے خاص اصول بیان کیا، ایک حد بندی رکھی، اس لیے تاکہ قرآن کے فہم میں وہ معنی نہ بنے۔ آئیے دیکھتے ہوں کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، وہ آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا ہے جو 3 دنوں سے یا 3 راتوں سے کم میں قرآن کو پڑھتا ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 7743، حدیث صحیح ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ وہ انسان قرآن کو لا یفقہ، وہ فقہ نہیں رکھتا ہے، اس میں مطلق بیان کیا گیا ہے، لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ کون سمجھتا نہیں ہے؟ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھ جائے، 3 دن سے کم میں پورا قرآن پڑھ ڈالے، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک اور روایت میں، یعنی کوئی آدمی نہیں سمجھ گیا کہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں، بالکل یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہہ، کہ جو انسان 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھے وہ اس قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، یعنی اس نے کیا پڑھا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا پڑھنا اگرچہ عبادت ہے، لیکن اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور اس سمجھنے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم وقت میں اس کو پڑھنے سے منع کر دیا۔ ایک روایت میں منع کی روایت بھی اس باب میں آئی ہے۔ تو اس سے مطلب معلوم یہ ہوا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ 3 دنوں سے کم میں اس کو پڑھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ سمجھتا نہیں آدمی اس کو۔ معلوم ہے کہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس سمجھنے کی اہمیت کی وجہ سے 3 دن سے کم پڑھنا پسند نہیں کیا گیا، اگرچہ قرآن کا پڑھنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن نہیں، کیوں؟ سمجھتا نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ دین میں تفقہ، قرآن کا فقہ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2466 کے تحت شیخ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے میں بھی
یہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب سے پہلا گمراہ فرقہ خوارج کے عیوب میں، اس کی برائیوں میں ایک برائی یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہوں گے۔ وہاں بھی فقہ کا لفظ آیا، پچھلی حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پار نہیں گزرے گا، ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، امام البخاری نے حدیث نمبر 3611 اور صحیح مسلم کتاب الزکاة، امام بخاری نے مناقب میں ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1066 الفاظ مسلم کے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق کے پار نہیں جائے گا۔ امام نووی کہتے ہیں معناہ ان قوما لیس حظهم من القرآن الا مروره علی اللسان، کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جن کا حصہ یہی ہوگا قرآن میں سے، انہیں یہی چیز نصیب ہوگی کہ بس ان کی زبان پر قرآن جاری رہے، ان کی زبانیں قرآن پڑھیں گی، بس اتنا ہی نصیب ہوگا قرآن سے ان کو فائدہ۔ فلا یجاوز تراقیہم لیصل قلوبہم، ان کے حلق سے پار ہو کر ان کے دلوں تک قرآن نہیں پہنچے گا۔ ولیس ذلک هو المطلوب، اور یہ مطلوب نہیں ہے کہ بس انسان زبان سے قرآن پڑھتا رہے۔ اصل مطلوب قرآن سے یہ نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے سے مطلوب نہیں ہے کہ وہ زبان تک ہی رہے، بل المطلوب تعقلہ وتدبرہ بوقوعہ فی القلب، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن دل میں جائے اور قرآن کو انسان سمجھے اور اس میں تدبر کرے، قرآن کو سمجھے اور غور و فکر کر کے اس سے اور باتوں کا استنباط کرے اور معنی اخذ کرے، زندگی کے لیے رہنمائی دے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے، المنہاج ان کی کتاب کا نام ہے، تو اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گمراہ فرقہ ہوگا صرف پڑھے گا، سمجھے گا نہیں، اور قرآن کے پڑھنے میں مطلوب یہ نہیں کہ صرف زبان سے آدمی پڑھ لے، اصل مطلوب یہ ہے کہ وہ دل میں جائے اور انسان اس پر غور و فکر کرے۔ تو سب سے پہلا جو فرقہ ہوگا تھا اسلام کی تاریخ میں خوارج، وہ اس نعمت سے محروم تھے، دین میں تفقہ سے، قرآن کے فہم سے محروم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں قرآن کے تفقہ کے، دین کے تفقہ کے بارے میں بہت پیاری حدیث ہے، جو مثال بھی ہے اور اس میں غور کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم، اس علم کے ساتھ، اس علم و ہدایت کے ساتھ جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، دھواں دھار موسلا دھار بارش کی طرح جو کسی زمین پر برسے۔ فکان منها نقیۃ، ایک حصہ زمین کا ایسا تھا جو بہت ہی عمدہ تھا، زرخیز، عمدہ، اگانے لائق۔ فکان منها نقیۃ، ایک پاکیزہ عمدہ زمین بھی تھی، قبلت الماء، اس زمین نے پانی کو جذب کر لیا۔ فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، اس نے یعنی بہت ساری اناج کھیتی اس سے اگائی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی اس نے اگایا۔ وکانت منها اجادب، پھر ایک دوسری زمین بھی تھی جو ایسی تھی کہ جس میں کچھ اگتا تو نہیں تھا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ اس نے پانی کو روک لیا۔ امسکت الماء، سخت زمین تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ ڈھلان والی ہو، ایسی نہیں تھی کہ بالکل چٹیل ہو، بلکہ ایسی زمین تھی کہ پانی کو روکنے جیسی، برتن جیسی تھی۔ امسکت الماء، اس زمین نے پانی کو روک لیا۔ فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اس پانی کو روکنے کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ فشربوا وسقوا وزرعوا، لوگوں نے اس میں سے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو یا دوسروں کو بھی پلایا، اور اس میں سے پانی لے کر کھیتی بھی کی۔
وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، ایک تیسری بھی زمین تھی جس پر پانی برسا، إِنَّمَا هِيَ قِيعان، وہ زمین بالکل سپاٹ تھی، بالکل یا بالکل اس طرح سے ڈھلان والی اور سخت بھی تھی، لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، وہ زمین ایسی تھی کہ نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ اس میں سے کچھ اگایا۔ فذلك مثل من فقہ فی دین اللہ، جیسے میں نے کہا تھا پچھلے درس میں، فقہ کا لفظ بھی آتا ہے، فقہ فقہ، فذلك مثل من فقہ فی دین اللہ، تو یہ مثال ہے اب تین زمینیں، ایک زمین وہ جس پہ پانی برسا، عمدہ تھی، اس نے اگایا، لوگوں کی غذا بنی، پانی لیا، غذا دی، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی، اس کو کنورٹ کیا اور بڑھا کے پیش کیا، پانی لے کر سب کچھ دے دیا۔ دوسرے کون؟ دوسری زمین کچھ دیا نہیں لیکن اس کو سنبھالا، محفوظ رکھا، جو برسا، جو پانی اس میں آیا، سنبھال کے رکھا اس کو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، پھر انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور جانوروں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، پھر اور اس میں سے پانی لے جا کر کھیتوں میں بھی ڈالا تو پھر واپس کھیتوں میں اگا، لیکن اس نے روکا، اس زمین نے کچھ اگایا نہیں۔ تیسری زمین تھی، وہ زمین کیسی تھی؟ بالکل سپاٹ اور ایک بالکل ڈھلان جیسی اور سخت، پانی اس پر برسا، رکا نہیں، اگا بھی نہیں اور اس نے روکا بھی نہیں، پانی بہہ کر نکل گیا، وہ جیسی سوکھی زمین تھی سوکھی کی سوکھی رہ گئی، کچھ اس میں اگا نہیں اور اس نے کسی کو فائدہ پہنچایا نہیں، اس نے روکا بھی نہیں اور اس نے بڑھایا بھی نہیں، اگایا بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا یہ تین قسم کے لوگ ہیں، کہا فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، تو بس یہ مثال ہے اس شخص کی، اب اس میں کون کون ہے؟ اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کیا، پہلا شخص۔ دو، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، اللہ تعالیٰ نے جو علم دے کر مجھ کو بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے فائدہ پہنچایا اور اس نے سیکھا اور سکھایا، پانی پیا اور اناج دیا، اس کو بڑھا کے پیش کیا، لوگوں کو بھی دیا۔ وَمَثَلُ، اور یعنی وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور تیسری مثال اس کی ہے کہ جس نے، یہ دو لوگ ہو گئے اس میں، پہلے اس میں دونوں آگے ہم تفصیل دیکھیں گے، اور تیسرا کون؟ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور تیسرا وہ شخص ہے، اس کی مثال جس نے اس علم کی طرف توجہ نہیں کی، سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو ہدایت دے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جس نے اس دین میں گہرا علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ ایک تو طبقہ یہ ہوا جس میں دو لوگ آئے، اور تیسرا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس علم کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور نہ خود سیکھا نہ دوسروں کو سکھایا، نہ خود قبول کیا نہ پہنچانے والے بنے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم حدیث نمبر 79 اور امام مسلم نے کتاب الفضائل حدیث نمبر 2282 پر روایت کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلی زمین فقہا ہیں، جنہوں نے علم کو حفظ بھی کیا اور اس میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر بھی کیا، اور اس سے کچھ نصوص اور دلائل سے انہوں نے استنباط کر کے لوگوں کو رہنمائی دی، قرآن کی آیات سے رہنمائی لی، حدیث سے رہنمائی لی، اور اس کو علم کو بڑھا کے پیش کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو قرآن و سنت میں غور کر کے، جیسے زمین نے پانی پیا، اناج دیا، انہوں نے اس علم کو پی لیا، ان دلائل کو پی لیا، اور اس کے بعد ان میں اجتہاد کر کے، غور و فکر کر کے، تدبر اور تفقہ کے ذریعے سے اس کو بڑھا کے لوگوں کو دیا، اناج لوگوں کو دیا، ان کی غذا ان کو دی۔ دوسرا طبقہ انہی میں سے ہے جن کو اللہ نے فائدہ پہنچایا، علم کو روک کے رکھا، اتنا اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ غور و فکر کر کے لوگوں کو استنباط کر کے پیش کرے، لیکن اس نے سنبھالا اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے علم کو حفظ کیا لیکن فقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پہلا طبقہ حفظ بھی کیا، حفاظت تو کی اس لیے کہ سنبھالا نا، اس کو لیا علم کو۔ یہ حفاظ اور فقہ دونوں ہیں، یہ نہیں کہ صرف فقہ ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو محفوظ بھی کیا اور اس کو بڑھا کے لوگوں تک پیش کیا۔ تو حفظ اور فقہ دونوں صلاحیتیں ان کو اللہ نے دی تھی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو فقہ کی صلاحیت نہیں ملی، بہت زیادہ ڈیپ سوچنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس ایک صلاحیت تھی، ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس علم کو محفوظ رکھا جیسی اس سخت زمین تھی، بالکل سوسر کی طرح جس کو آپ کہیں، ایسی زمین جو برتن کی طرح ہے، پیالے کی طرح، پانی کو سنبھالا اس نے ضائع نہیں کیا اس کو، اس میں سے لوگوں نے لیا۔ تو یہ دو طبقے ہوئے جن کو فائدہ اللہ نے دیا، فقہا کا طبقہ اور صرف حفاظ کا طبقہ۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ جس نے علم کی قدر نہیں کی، جس نے علم کی طرف توجہ نہیں کی۔ علماء نے کہا اس میں بھی دو طبقے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں اس میں بھی دو طبقے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کون؟ ایک تو وہ کہ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وہ ایمان تو لایا لیکن اس نے اس علم کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ایمان لایا لیکن پھر لاپرواہی میں پڑا رہا، کیا علم حاصل کرنا، کیا ضرورت ہے، اتنا ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، بہانے بناتا رہا، نہ دروس میں آیا، نہ کتابیں پڑھا، نہ علماء کی خطاب سنا، نہ کچھ علم کی طرف آیا ہی نہیں، بس اپنی دنیا میں خواہشات میں چلتا رہا، بس ایمان پر قناعت کی۔ ایک وہ طبقہ ہے۔ دوسرا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے اس علم پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اس میں بھی دو طبقے ابن حجر نے بتایا کہ ایک طبقہ وہ جو ایمان تو لایا لیکن اس علم کی طرف توجہ نہیں کی، یہ بھی محروم ہے، اور دوسرا وہ جس نے توجہ تو کیا، اس علم کو قبول ہی نہیں کیا، اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، یعنی کفر میں مرا، کفر ہی پر پڑا رہا۔ تو یہ چار طبقے اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی مثال پانی کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے، جس سے زمین کو حیات نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے علم لوگوں کے دلوں پر جب برستا ہے، اس علم کی، نبوی علم کی، ربانی علم کی، آسمانی وحی والے علم کی بارش جب دلوں پر ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دلوں کو زندگی دیتا ہے اور اس میں سے گہرا علم باہر آتا ہے، اس کے اندر سے نفع بخش علم لوگوں کے لیے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے یہ جو علم ہوتا ہے یہ غذا کے طور پر ہوتا ہے، یہ غذا جسمانی ہے، لیکن اس علم کے ذریعے سے جو غذا ملتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے، اس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے، اس سے انسان کے اخلاق کی بہتری ہوتی ہے، انسان بہتر انسان اس سے بنتا ہے، تو سماج بہتر سماج بنتا ہے۔ تو وہ جو علم ہے وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ علم کیسے ملتا ہے؟ وہ علم تفقہ کے ذریعے سے ملتا ہے، وہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی غور نہیں، بلکہ علماء نے جیسے بتایا اس کے قواعد ہیں، ان قواعد کے تابع ہو کر قرآن و سنت میں غور کرنا، جو خود قرآن و سنت میں بتائے گئے ہیں، جو خود سلف نے اختیار کیے ہیں۔ جب آدمی ان کا علم حاصل کرتا ہے تو جا کے اس کو دین صحیح سمجھ میں آتا ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی مختلف احوال میں کر پاتا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں، وہ سیکھتا بھی اور سکھاتا بھی ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے جس کو اس کی اگر تشریح دیکھنا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 60 پر بہت ہی عمدہ انداز میں اس کو سمجھایا ہے، اور بھی کتابوں میں انہوں نے اس کو بتایا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اور عربی جانتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ طبقے دو ہیں، ایک وہ جو حفظ کے ساتھ ساتھ تفقہ کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، غور و فکر کرنے کی، گہرائیاں علم کی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے لیکن یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں دونوں کے لیے یعنی دعا آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے حفظ کرنے والے کے لیے پہلے مرتبہ میں دعا آئی ہے کہ وہ بھی برا نہیں ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ یعنی ایسا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا
नद्दरल्लाहु मराअन समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु गैरहु। अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे, खुश व शादमां रखे उस इंसान को जो हमसे कोई हदीस सुने, फहफ़िज़हु उसे याद भी रखे, हत्ता युबल्लिगहु गैरहु यहाँ तक कि उसे जूं का तू दूसरे तक पहुंचा दे। बाद रिवायतों में कमा समिअहु का लफ्ज आया है, जैसा सुना था वैसा ही उसको दूसरे तक भी पहुंचा दे। तो 3 काम करे, सुने दीन की बात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने, 2 उसे याद रखे या महफूज रखे, 3 उसे दूसरों तक जैसा सुना था वैसे पहुंचा दे। तो सुनना, याद रखना, पहुंचाना 3 काम है। उसके लिए क्या दुआ है? अल्लाह तरो ताज़ा रखे उसको, खुश खुश रखे उसको। नदराह कहते हैं नेमत की वजह से चेहरे पर ताजगी और खुशी के आसार का जाहिर होना। इतना अंदर से खुश हो कि चेहरा देख के कोई बोले क्या बात है बहुत खुश है, तो आदमी बाज़ औकात इतना अंदर से खुश होता है कि चेहरा बोलता है कि दिल में क्या खुशी है, कितना खुश दिल है, चेहरा बता रहा होता है। तो नद्दरल्लाहु इम्राअन, दुआ दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरोताजगी के ऐसे इंसान के लिए जो हदीस को सुने, महफूज रखे, पहुंचाए। और इसलिए देखिए हमको भी ये करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं बहुत सारी बातें, पहुंचाते नहीं है। हमको याद रखना चाहिए, महफूज रखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। आज बहुत से लोगों का हाल ये होता है, दीनी दुरूस में बैठते हैं और मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। फेसबुक पे किसने मुझको लाइक किया फोटो को, हाँ व्हाट्सएप में किसने क्या भेजा है। आप देखिए दीनी दुरूस में बैठ, वो मल्टीटास्किंग करते, वो ये समझते हैं कि हाँ हम लोग ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दिलों पर असर नहीं होता है, दिलों पर असर नहीं होता है। और ये नाकदरी अल्लाह और उसके रसूल की बात की। आप बताइए, आप अगर बात कर रहे हो और कोई आदमी मोबाइल लेके बैठा हो इस तरह से, और आपकी बात को, आप अपनी अहम तरीन जिंदगी की बात बता रहे हो, अपने हालात बता रहे हो, और कोई आदमी मोबाइल में लगा हम सुन रहा हूँ, बताइए इस तरह से अगर कोई आदमी करे आपको कैसा लगेगा? अल्लाह और उसके रसूल की बात ऐसी है कि हम ऐसा सुने उसको, कि अपने मोबाइल में लगे और क्या क्या चीज़, आप कितनी बड़ी चीज़ करें, घटिया चीज़ आप उसमें लगे हुए हो, और आप मतलब अल्लाह और उसके रसूल की उस दर्स में और उस मजलिस में बैठे हैं। इंसान को शर्म आना चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करे और इस तरह से आदमी दुरूस के साथ मामला करे, अल्लाह और उसके रसूल की बात के साथ मामला करे। नहीं करना चाहिए ऐसा। आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की कद्र ये है कि एक इंसान अदब के साथ उस बात को सुने। तो दीनी दुरूस में आजकल ये वबा आम है। आप देखिए कि आप एहसान कर रहे हैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, कि आप दर्स सुनने के लिए आ रहे हैं। आप उलमा पर एहसान कर रहे हैं, उनके उनका कोई क्रेडिट मिलता है उनको उसका। आपके फ़ायदे के लिए दीन की बात की जा रही है और आप उसमें बैठ के फ़ुज़ूलियात में लगे रहें। ये तो सुना हूँ मैं, इसलिए आपके बारे में अगर आपके घर वाले ऐसा करने लगे, आपकी औलाद ऐसा करे, कितना बुरा लगता है। अब कितनी बार बोलेंगे, एक बार वही सुना हूँ मैं, बार-बार सुन रहा हूँ, चलिए बोलिए, और लगा हुआ है मोबाइल के अंदर। आपने रख दे वो मोबाइल उधर, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बुरा लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम मोबाइल में लगा हुआ है, आपको बुरा लगता है। उलमा को क्या लगता होगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल के, हमारा क्या फ़ायदा है इसके अंदर? हम अपने घर की बात बयान कर रहे हैं, हम अपने लिए बयान कर रहे हैं, फ़ायदा होगा, ज़िंदगियाँ बदलेंगी, आखिरत बनेगी। उलमा इसलिए बयान करते हैं। उनको कितना बुरा लगता होगा उन दुरूस में जब लोग मोबाइलों में लगे हुए हैं, कितना खराब लगता होगा। सोचिए आपको कैसा लगता है? और उनका कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है, नुकसान आपका है। आपने मन्नो सलवा छोड़ के घटिया चीज़ में आप लग गए। आप देखिए आसमानी इल्म के मुकाबले में दुनियावी इल्म, उसकी मिसाल ऐसी है, बनी इसराइल की सिफत है ये, कि आसमानी इल्म को छोड़कर, आसमानी नेमत को छोड़कर आदमी ज़मीन से उगने वाली ज़िल्लत वाली घटिया चीज़ों में आदमी लग जाए। ऐसी कौम ज़लीली होती है, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात की कदर न करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं उस इंसान को, सुने, याद रखे। जब सुनाई ढंग से नहीं तो याद कहाँ से रहेगा? सुना ध्यान से, याद रखा और पहुँचाने की नीयत से सुना और उसको पहुँचाया भी, ज्यों का त्यों, मिलावट के साथ नहीं। क्या है? अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। किसकी दुआ है? कोई पीर साहब की दुआ है, कोई बाबा की दुआ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है।
इसलिए बाज़ उलमा ने कहा कि जो मुहद्दिसीन हैं, अहलुल हदीस हैं, हमेशा तरोताज़ा रहते हैं वो लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी नेमत उनको है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके लिए है। फरुब्बा, क्यों आपने फरमाया ऐसा, क्यों ये दुआ क्यों? फरुब्बा हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु, कि बहुत से फ़िक़्ह की बात के हामिलीन, सूझबूझ की बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जिसमें फ़िक़्ह की बात है, गहरी गहरी बात उसमें छुपी हुई है, उसके ले जाने वाले उसको ऐसे इंसान तक पहुंचा देते हैं जो उनसे ज्यादा उसको समझने वाला होता है। वरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीह, और बहुत से उसको लेके जाने वाले दूसरों तक खुद फ़क़ीह नहीं होती है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में, अपनी सुनन में रिवायत किया है। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 6763। इस हदीस से कई बातें मालूम होती है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर इंसान गहरी समझ न भी रखता हो, तब भी वो ये कर सकता है कि इल्म को महफूज रखे, इल्म के हकदार तक उसको पहुंचाए, अहल तक पहुंचाए। बहुत मुमकिन है कि वो इंसान, एक आदमी मिसाल के तौर पर आप तो ज्यादा समझता नहीं, लेकिन आप याद रखते, आपके पास टाइम है, आप दर्स में आते हैं, आपने उन बातों को महफूज रखा और आपने किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत है। आपकी बात उसने सुनी, उसके दिल पर असर हुआ, उसको हिदायत मिली, और फिर वो दीन का इल्म हासिल करने लगा, और आपकी जो बातें उसने सुनी थी उसमें गौर और फिक्र करके उसने और ज्यादा इल्म हासिल किया, उसमें से और अहकाम निकाले और लोगों की रहनुमाई करने वाला बना। आपको सारा सवाब जाएगा, आपको सारा सवाब जाएगा। इससे मालूम होता है कि पहले सुनने वाला फकीह नहीं था, बाद में जब उस तक पहुंची वो फकीह था। तो ऐसा हो सकता है कि हदीस का रावी उससे ज्यादा बाद वाले रावी के पास इल्म हो, उससे ज्यादा उसको समझने वाला हो। जरूरी नहीं कि उसको ही ज्यादा समझता हो, बाद वाला भी ज्यादा समझ सकता है। तो ये हदीस बताती है कि लोगों में बाज़ ऐसे भी होते हैं, उनके पास इतना गहरा इल्म नहीं होता है, उनकी ड्यूटी ये है कि गहरा इल्म रखने वाले तक पहुंचाए। मालूम हुआ कि हिफ्ज का मकसूद तफक्को है। हिफ्ज का मकसूद ये है कि वो ऐसे लोगों तक इल्म पहुंचे जो तफक्को की सलाहियत रखते हो, गहरा इल्म उसमें से इस्तिंबात करने की सलाहियत रखते हो, उससे इन्फर करने की सलाहियत रखते हो, उसमें से इस्तिंबात करने की सलाहियत रखते हो। ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए हिफ्ज करने की तलकीन हो रही है और उसको दुआ दी जा रही है। वो कितना इंपॉर्टेंट होगा जिस तक बात पहुंच के वो उसमें से मसाइल निकाल के उम्मत की रहनुमाई करेगा। तो मालूम ये हुआ कि तहफ़्फ़ुज़ का मकसूद तफक्को है, उसी वजह से उसको इतनी उसको दुआ दी जा रही ताकि वो ऐसे तक पहुंचाए जो उसमें से गहरा इल्म निकाल के उम्मत की रहनुमाई करे। तफक्को मर्दों के साथ खास नहीं है, बल्कि औरतों के ताल्लुक से भी ये सिफत औरतों में भी होती है। ये नहीं कि आदमी कहे कि भाई सिर्फ मर्द ही फुक़हा होते हैं, औरतें नहीं होती, नहीं। आप देखिए, आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, निअमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार औरतें क्या कितनी उम्दा औरतें थी, कैसी कितनी आला औरतें थी, कितनी ऊंची औरतें थी, कैसी अच्छी औरतें थी अंसार की ख़वातीन। क्यों अच्छी थी? लम यकुन यमनउहुन्न अल हयाउ अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, उन्हें दीन की गहरी समझ हासिल करने में कभी हया रुकावट नहीं बनती थी। आप गौर करें क्या कह रही है हज़रत आयशा, और हज़रत आयशा की हदीस इंशाअल्लाह कभी ऐसा ही सिलसिला हम करेंगे कि हज़रत आयशा की जो हदीसें हैं उनको हम समझेंगे कि उसमें कितनी बड़ी-बड़ी बातें हज़रत आयशा ने बयान की हैं। कि और उलमा ने कहा है कि हज़रत आयशा की हदीसें उनकी एक खुसूसी शान है दीन में। कहते हैं कि अंसार की ख़वातीन कैसी उम्दा और कैसी आला मिजाज की औरतें थीं, कितनी अच्छी औरतें थीं। उन्हें दीन का गहरा इल्म हासिल करने, दीन में तफक्को हासिल करने में हया कभी रुकावट नहीं बनती थी। मालूम ये हुआ कि इंसान के लिए बाज़ औक़ात रुकावट बनती है जिसको वो हया समझता है, हया की वजह से दीन की बातें नहीं पूछ पाता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अंसार की ख़वातीन में ये चीज़ नहीं थी कि वो शर्मा कर दीन का इल्म हासिल ना करें। आज मर्दों में ये चीज़ होती है,
کہاں مولوی صاحب کو جا کے 4 آدمیوں کے بیچ میں پوچھو غسل کا طریقہ بتائیے، لوگ فوراً دیکھیں گے آپ تو غسل نہیں معلوم، تو پوچھو ہی مت، اور زندگی بھر ویسے ہی کرتا رہو، غلط غسل کرتا رہو، غلط وضو کرتا رہو، غلط نماز پڑھتا رہے۔ بعض اوقات انسان شرم کی وجہ سے پوچھتا نہیں، لیکن اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ غلط عمل کر رہا ہے۔ غلط عمل کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ سے نہیں شرماتا، لیکن لوگوں سے شرما کے غلط عمل کرتا ہے، پوچھنے سے رک جاتا ہے۔ انصار کی عورتیں ایسی نہیں تھی، ان کو جب بھی دین کا مسئلہ کوئی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، چاہے وہ غسل کا مسئلہ ہو، حیض کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کبھی وہ یعنی اس معاملے میں نہیں شرماتی تھی۔ کیوں؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ تو حق سے شرمانا عیب ہے، حق کے جاننے یا حق کے بتانے سے شرمانا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے۔ تو انصار کی خواتین اس بات کو جانتی تھی کہ حق سے شرمایا نہیں جاتا ہے، حق کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور دین کی باتیں پوچھتی، اور گہرائی کے ساتھ پوچھتی، یعنی کہ سرسری معلوم کر لیں، گہرائی کے ساتھ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انصار کی خواتین میں تھی۔ تو عورتیں بھی تفقہ حاصل کرتی تھی اس زمانے میں۔ یہ تفقہنا کا جو معاملہ ہے یہ یعنی اکتسابی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آتا ہی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خود حاصل کرتی تھیں، پوچھ کے، سیکھ کے اور سوالات کر کے تفقہ حاصل کرتی تھی۔ تو ایک تو انسان غور و فکر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ جو انسان غور و فکر کرنے والا ہے اس سے سوالات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، تاکہ اس نے جو غور و فکر کیا ہے یہ پوچھ کے اس سے معلوم کرے۔ تو حدیث میں بھی جیسا آیا کہ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جاہل کی جہالت کا علاج کیا ہے؟ اس جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنا ہے۔ تو پوچھ کر آدمی گہرے علم رکھنے والے سے معلوم کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 332، کتاب الحیض میں حدیث ہے 332، اور امام البخاری نے بھی تعلیقاً اس کو کتاب العلم میں باب الحیاء فی العلم میں اس کو بیان کیا ہے۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ یہ باب اس لیے ہم تفصیل سے اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ آج سطحی علم عام ہو گیا ہے، کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ۔ گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا، قرآن کی ساتھ کی واقعی معنی کیا ہے، حدیث کا واقعی معنی کیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس اس کا یہ مطلب ہے انا بے شک ہم نے، اعطینا کا ہاں ہم نے عطا کیا تم کو، ترجمہ ہم پڑھ رہے الکوثر، ہاں، لیکن واقعی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، الکوثر سے مراد کیا ہے، اس کے کتنے اقوال اس باب میں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کون دیکھتا ہے؟ کون حاصل کرے گا؟ مت کرو، جاہل کے جاہل رہو، سطحی علم حاصل کر لو، گہرائی کے ساتھ علم نہیں ملے گا۔ تو آج وقت کی قلت کی وجہ سے علم میں سطحیت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ بعض اوقات وقت کی قلت بھی عذر نہیں ہوتا ہے، انسان کی پست ہمتی ہوتی ہے، اس کی جلد بازی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ ایک کورس شروع کیجئے، لوگ کیا پوچھتے ہیں آپ سے معلوم، پہلے درس کے بعد پوچھتے ختم کب ہوگا۔ دیکھیے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم ختم کرنے کے زیادہ شوقین ہیں، ہم تکمیل کا زیادہ شوق رکھتے ہیں، تحصیل کا کم۔ اس کو بھی یاد رکھیے، اصل علم کے باب میں تحصیل اصل ہے، حاصل کرنا، نہ کہ مکمل کر لینا۔ پوری کتاب پڑھ ڈالی، سمجھا کچھ بھی نہیں، کیا فائدہ ہوا مکمل کر کے؟ حاصل کیا ہوا اس سے؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، صفحات پلٹتا رہا، تو پڑھتا رہا، دھیان ہی نہیں تھا تیرا، سمجھا ہی نہیں تو نے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ حاصل کرنا اصل ہے، مکمل کرنا اصل نہیں ہے، مکمل کرنا اصل نہیں ہے۔ ایک ایسے ہی جیسے ایک آدمی بہترین باغ ہے، اس میں سے گزرا آگ بن کر کے، کوئی آدمی پوچھے فلانے باغ میں گئے تھے کہ آپ دنیا کا سب سے بہترین باغ ہے وہ، بول گیا تھا نا، کیسے گیا آپ؟ آگ بن کر کے گیا تھا، کیا فائدہ ہوا؟ ادھر سے دروازے سے گیا، ادھر سے نکلا، تو ٹھیک ہے گیا تو، لیکن جا کے ملا کچھ بھی نہیں نا۔ تو اگر آنکھیں کھلی رکھتا، وہاں کے پھل پھول پیڑ اور وہاں کی زینت دیکھتا تو فائدہ ہوتا تجھ کو، کچھ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح سے آدمی علم کے باغ میں، کتابوں میں، علماء کی مجالس میں جائے آدمی، لیکن آدمی گہرا علم حاصل نہ کر پائے،
مکمل کر لے لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہو، بدقسمت آدمی ہے۔ بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سارے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف انسان کون ہے، سب سے زیادہ اونچا انسان کون ہے، شرف والا انسان کون ہے؟ قال اتقاہ، ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کے حرام سے گناہوں سے بچنے والا۔ فقالوا لیس عن هذا نسألک، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے ہم یہ نہیں پوچھ رہے، یہ نہیں پوچھ رہے۔ قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، تو کہا کہ یوسف جو نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے اور وہ خلیل کے بیٹے۔ یوسف وہ کون؟ نبی کے بیٹے، فیوسف نبی اللہ، یوسف نبی جو خود اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، وہ نبی کے بیٹے، وہ اللہ کے خلیل کے بیٹے۔ قالوا لیس هذا نسألک، کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے۔ قال فعن معادن العرب تسألون، کہا کہ تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ معدن کہتے ہیں کان کو، سونے کی کان، ہاں، لوہے کی، چاندی کی کان، کوئلے کی کان، کان جو ہوتی جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ تو کہا کہ فعن معادن العرب تسألون، تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ اذا فقہوا، وہ دین کی گہری سمجھ بھی رکھتے ہو۔ خالی اچھا ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، واقعی کمال یہ ہے کہ انسان اچھا بھی ہو اور اس کے پاس دین کا گہرا علم ہو، یہ کامل انسان ہے کہ اس کی عقل کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں خیر زیادہ ہوگی۔ محض صالحیت کافی نہیں ہے، محض انسان کا عابد ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے عابد کا معاملہ، ایک گناہگار آدمی جو 99 قتل کرنے والا پہلے کس کے پاس گیا؟ عابد صاحب کے پاس گیا، بیچارے عبادت کرتے تھے، پوچھا میرے لیے کوئی توبہ کا رستہ ہے؟ 99 قتل کر کے توبہ کے لیے گیا، کہا کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ کہا نہیں ہے تیرے لیے کوئی توبہ، اس کو بھی مار ڈالا اس نے۔ پھر عالم کے پاس گیا، کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ جا فلاں علاقے میں جا۔ آپ دیکھیے عابد اس کو رہنمائی نہیں دے سکا، عالم نے اس کو رہنمائی دی۔ تو صرف نیک ہونا کافی نہیں، خصوصاً اس فتنے کے دور میں، یاد رکھیے اس کو، خصوصاً اس فتنے کے دور میں خالی نیک ہونا کافی نہیں۔ بھولا بھالا نیک آدمی یہاں سے بیگل بجایا تو اس کے پیچھے بھاگا، فلاں جگہ سے اس نے بنسری بجائی تو اس کے پیچھے چلا گیا، ایسے اس دور کے نیک لوگ ہیں کہ کیا کتنی اچھی بات بولا اس نے، اس پہ فدا ہو گیا، گمراہ انسان کے پیچھے چلا گیا، وحدت الوجود میں بھی چلا گیا اور نہ جانے کتنی حرام چیزوں میں بھی چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ نیک تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا، نیک تھا لیکن سمجھدار نہیں تھا۔ سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، اچھے برے کی تمیز ہو، گمراہ کون ہے، ہدایت پر کون ہے، اس کے پاس کچھ پرنسپلز اس کے پاس ہوں، اس کے پاس کچھ اصول ہو جس کی بنیاد پر وہ دیکھ سکتا ہو کہ زندگی میں کیا صحیح ہوتا ہے کیا غلط ہوتا ہے۔ کہا تم میں جو جاہلیت میں جو اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہیں، جن میں نیکی تھی، جن کے مزاج میں سخاوت تھی، جن کے مزاج میں پرہیزگاری تھی، عفت تھی، پاک دامنی تھی، جو اچھے تھے جاہلیت میں، اسلام میں کیوں برے ہوں گے؟ اسلام بھی ان کو اچھا مانتا ہے، اسلام میں آ کر بھی وہ اچھے ہی رہیں گے، بلکہ ان کی اچھائیاں تو اور بڑھیں گی، وہ تو اور نکھریں گے۔ لیکن خالی اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اذا فقہوا، شرط یہ ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، ورنہ نیک ہیں لیکن پھر صدقہ کر رہے ہیں، پھر کوئی آدمی کہہ رہا ہے بھائی مجھ کو شراب پینے کے لیے تھوڑے پیسے چاہیے، کئی دن سے نہیں پیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لے بھائی صحت مند رہے ہمیشہ، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تکلیف ہے، میں لا کے دوں، خود کے پیسے سے لا کے، چلے گا ایسا؟ اتنا نیک کہ شرابی کو بھی شراب لا کے دے، یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद नहीं की जाती है। तो गहरा इल्म जब दीन का होगा तो आदमी सही ढंग से नेकी कर पाएगा, वरना ऐसी नेकियां करेगा जो वबाल बनेगी उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये बात बहुत जरूरी है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि इंसान के अच्छा होना, देखिए खियारुहुम फिल जाहिलियत खियारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू, इंसान की खैरियत के लिए उसका अच्छा होना, उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसके पास दीन का गहरा इल्म हो। वाकई अच्छा इंसान वो है जिसके पास दीन की गहरी समझ हो। सिर्फ साले होना, सिर्फ अच्छा होना अखलाक में काफी नहीं है, उसका अक्ल में समझ में अच्छा होना भी जरूरी है, खुसूसन फितनों के दौर में। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने अहादीसुल अंबिया में रिवायत किया है, हदीस नंबर 3353, ये इब्न अब्बास से है। और दूसरी रिवायत है अबू हुरैरा से जो सही मुस्लिम में, जो मैंने जिक्र की यहाँ पर, किताबुल फदाइल, हदीस नंबर 2378। तो इन दोनों सहाबियों से ये हदीस आई है। यहाँ हमने देखा कि इंसान के अच्छा होने के लिए तफक्को जरूरी है। मुनाफिकीन को तफक्को नहीं मिलता है। मुनाफिक जो है ये, चूंकि उसके पास ईमान की दौलत नहीं होती है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दीन की गहरी समझ की तौफीक नहीं देता है। नुसूस पर ईमान पहली चीज है, तफक्को उसके बाद है। लेकिन चूंकि ईमान उनके पास नहीं होता है, वो कुरान और सुन्नत की कदर ही नहीं करते, उसको सच्चा मानते ही नहीं, तो गहरी समझ कहाँ से मिलेगी? गौर फिक्र की अल्लाह की तरफ से तौफीक ही नहीं मिल पाती है। तो मुनाफिकीन को दीन की गहरी समझ नसीब नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खसलतानी ला यज्तमिआन फी मुनाफिकिन, हुस्नु समतिन वला फिक़हुन फिद्दीन। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है अल-जामे सगीर, हदीस नंबर 3229, हदीस सही है। दो खसलतें हैं जो मुनाफिक में जमा नहीं होती हैं। दो खसलतें हैं जो मुनाफिक में जमा नहीं होती हैं। एक हुस्नु समतिन, दो फिक़हुन फिद्दीन वला फिक़हुन फिद्दीन, यानी नफी के तौर पर, ना हुस्न समत ना फिक़ह फिद्दीन। हुस्न समत किसको कहते हैं? इब्न हजर कहते हैं कि खैर के रास्तों की तरफ बढ़ने की कोशिश करना और सालिहीन के औसाफ को, उनकी सुन्नत को, उनकी सीरत को अपनाना। हुस्न समत किसको कहते हैं? कि इंसान, खैर के मुख्तलिफ रास्ते हैं, नेकियों के कई रास्ते हैं, इंसान हमेशा इस तलब में रहे कि ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी करे, खैर का तालिब हो। दो, उसी के साथ सालिहीन की अच्छी सिफात को अपनाने वाला हो। अपने से पहले जो लोग नेक गुजरे या अपने दौर के लोग हैं, उनकी जो सीरत है, उनकी जो नेक सीरती है, उसको अपनाने वाला हो, अच्छे मनहज पर हो, अच्छी सीरत वाला हो। मुनाफिक को तौफीक नहीं मिलती है। वो अपनी मफादात के उसूल पर जीता है। वो अच्छी सीरत को क्यों अपनाए? वो फायदे वाले रास्ते को अपनाता है, चाहे कितना ही गिर के अपना उसको हासिल करना पड़े। हुस्न समतिन वला फिक़हुन फिद्दीन, और दीन की गहरी समझ भी उसको नसीब नहीं होती है। तो निफाक का नुकसान ही होता है। निफाक क्या है? मफाद परस्ती, दिखावा, जाहिर में अच्छा बातिन में बुरा, और जहां फायदा हो वहां झुकाव, यहाँ वैसा तो वहां वैसा, इसके सामने उस जैसा, उसके सामने उस जैसा। ये सारी निफाक की सिफात है। ऐसा इंसान जिसका अपना कोई उसूल ना हो, वो दीन में गहरा इल्म हासिल कर पाता है नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी थिंकिंग फ्रैक्चर्ड होती है, उसकी सोच ऐसी होती है जैसे टूटा हुआ शीशा, आईना, उसमें कभी उसको सही दिखाई नहीं देगा। तो मुनाफिक की जो सोच होती है वो फ्रैक्चर्ड होती है, वो बिल्कुल टूटी फूटी होती है, सही ढंग से कामिल सूरत उसमें किसी भी चीज की दिखाई नहीं देती। तो कहा कि हुस्न समत और फिक़्ह फिद्दीन मुनाफिक को नसीब नहीं होता है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल। ए नबी, जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हालांकि अल्लाह ताला खुद जानता है आप अल्लाह के रसूल हो। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, बल्कि अल्लाह इसका गवाह है। ये गवाही आपकी दे रहे हैं, नबूवत की, रिसालत की। अल्लाह इसकी गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं, इनकी गवाही झूठी है। इत्तखदू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दु अन सबीलिल्लाह
انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو بس لوگوں کو یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیسا برا عمل ہے جس کو یہ کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش اس لیے کیا جا رہا ہے، ذَلِكَ اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو انہیں کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے، انہیں سمجھتا نہیں ہے۔ لا يفقهون، یہاں بھی دیکھیں فقہ کا لفظ آ رہا ہے، لا يفقهون، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھتے ہی نہیں، اپنے حال کو، حقیقت کو، زندگی کے مقصد کو، اپنی غلطیوں کو، کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایمان لائے، ایمان لا کے بھی کفر انہوں نے کیا، تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو دل سوچ نہیں پاتا ہے صحیح ڈھنگ سے سوچ نہیں پاتا ہے۔ وہ دل میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو تفقہ کی استعداد نہیں ہوتی۔ کم سے کم آدمی اتنا سوچ لے کہ ایمان میں بھلائی ہے، کفر میں برائی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ تو کم سے کم آدمی کو سمجھے تو آدمی صحیح جائے گا، ورنہ آدمی اس سے اتنا بھی نہیں سمجھا اس کو تو پھر کیا سمجھا۔ اور منافقین کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں، وہ دنیا ہی کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ سے لینے کی بجائے مخلوق سے لینے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو کھو رہے ہیں۔ دنیا میں لوگوں سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے ہاں اپنا مقام کھو رہے ہیں، لوگوں کے ہاں مقام بنانے کے لیے اللہ کے ہاں مقام کھو رہے ہیں۔ تو آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، لیکن منافقین کیا ہیں؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک آپ پڑھیے، پوری تفصیل اللہ نے وہاں پر بیان کی، اور یہ 1 اور 3 آیت ہے جو پہلے میں نے بیان کی۔ تو ان پوری باتوں سے حاصل یہ ہے کہ بعد کے دور میں تفقہ کی اہمیت بڑھ جائے گی فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ فقہاء علماء اٹھائے جائیں گے، ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، ویسے لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوں گے، تو لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دور کے موجود علماء سے وہ دین کا گہرا علم حاصل کر لے، اصول کو سیکھے، فروعات کو سیکھے، عقیدے کو سیکھے، فقہ کو سیکھے، اور ان سے سلوک کو سیکھے، اخلاق کو سیکھے، تاکہ آنے والی نسل کو دے سکے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علم جس کا تفقہ اس کو چاہیے، اس علم کا یقین اس کے دل میں ہو۔ یقین کے بغیر تفقہ نہیں ملتا۔ اسی لیے منافقین چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے ان کو تفقہ کی نعمت نہیں ملتی ہے، وہ چالاکی، چال بازی سب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادع، وہ خدا کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں۔ دھوکے بازی سمجھداری نہیں ہے، دھوکے بازی حکمت نہیں ہے، دھوکے بازی تفقہ نہیں، وہ چالاکی ہے۔ چالاکی 4 قدم چل کے لنگڑی ہو جاتی ہے۔ زیادہ زندگی بھر کام آنے والی چیز حکمت ہے۔ حکمت اور چالاکی، مکر اور حکمت برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حکمت انبیاء کو دی جاتی ہے، مکر یہود و نصارہ اور اس کے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دین کی گہری سمجھ یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے اور یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا، اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا، اور اللہ کی توفیق سے غور فکر کرنا،
اور اللہ کی مراد کیا ہے، رسول کی مراد کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنا تفقہ کی چابی ہے۔ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ اگر انسان کے پاس سوچ ہو تو اس کو بہت ساری باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عمل کا مزاج تفقہ دیتا ہے، عمل کا مزاج تفقہ کی چابی کھولتا ہے، تفقہ کا تالا کھولتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے۔ تو مجاہدے کے بعد ہدایت مل رہی ہے۔ تو انسان جب معلوم کو معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور علم عطا فرماتا ہے۔ تو تفقہ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف غور و فکر بلکہ انسان اس علم پر عمل کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس پر اور کئی دروازے جو اس کی علم کے ہوتے ہیں اور گہرائیاں ہوتی ہیں کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ اور بھی حدیثیں تھیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں بات کو وقت ہمارا 9:05 تک ہے تو ہم ایک حدیث مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، 5ویں حدیث اس باب کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ مکمل ہو جائے، پھر انشاءاللہ حیا سے متعلق آگے ہم دیکھیں گے۔ وہ اخلاق کی اہمیت سے متعلق ہے، اور شروع میں جو میں نے اخلاق کے فضائل بیان کیے تھے اس میں اس حدیث کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ اس باب میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء فی المیزان، قیامت کے دن کی ترازو میں کوئی چیز اثقل من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں تولی جانے والی کوئی چیز اخلاق سے بھاری نہیں ہے، اس سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ انسان کے اعمال میں جو اعمال اس کے تلنے والے ہیں قیامت کے دن پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑوں میں رکھا جائے گا اس کے اعمال کو، تو اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس ترازو میں اس پلڑے میں رکھی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے اور اچھا اخلاق بہت ہی بھاری چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی حدیث کے الفاظ پورے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ ترازو میں رکھی جانے والی چیز قیامت کے دن ترازو میں رکھی جانے والی چیزوں میں اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز بھاری نہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان، روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا جو درجے پر ہوتا ہے اس کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک اچھے اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک روزے دار اور نمازی انسان کے مرتبے کو پہنچتا ہے۔ تو کیا یہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یا نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، نفل روزے رکھتا ہو، نفل نمازیں پڑھتا ہو۔ اچھے اخلاق والا انسان محض اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس انسان کے مقام کو پا لیتا ہے جو تہجد گزار بھی ہے اور نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5726 صحیح جامع صغیر میں 5726 اور حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم باللیل الظامی بالحواجر۔ یہاں پر روزے اور نماز کا جو ذکر ہے وہ کون سے روزے اور نماز ہے، اس حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے درجہ پا جاتا ہے، کس کا؟ درجۃ القائم باللیل، قیام اللیل کرنے والے کا درجہ، الظامی بالحواجر،
سخت گرمی میں روزے پیاسا رہنے والا، یعنی سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھ کر پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والا، تو راتوں کی نیند چھوڑ کے تہجد پڑھنے والا، اور دن میں کھانا پینا چھوڑ کر دھوپ اور گرمی کی تکلیف برداشت کرنے والا روزے کے ذریعے سے ایک اچھے اخلاق والا انسان اس کے درجے کو پا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا اخلاق عبادت گزار لوگوں کی عبادت کے مقام تک لے جاتا ہے، اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 794 پر شیخ الالبانی نے اس کو کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ حیا سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ بہت اہم 2 حدیثیں ہیں جو حیا سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ حیا کی اہمیت دین میں کیا ہے، اور واقعی حیا کہتے کس کو ہیں، اور حیا عیب ہے یا اچھی چیز ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ دین میں تفقہ حاصل کرنا خاص طور سے اس دور میں بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور تفقہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھنا، اور جو ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنے سے چیز آتی ہے۔ جن کے پاس فقہ ہے ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ اپنا بہتر معاملہ کرنے سے انسان کو چیز آتی ہے۔ جو بردبار انسان ہے اس کے ساتھ رہنے سے انسان کو بردباری آتی ہے، عالم کے ساتھ رہنے سے انسان کے پاس علم آتا ہے۔ ایسے ہی جو فقیہ ہیں، حالات کو سمجھنے والے ہیں، ایسے علماء کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی سمجھ یہ سفینہ نجات ہے، خاص طور سے آج کے دور میں۔ لہذا بہت ہی قیمتی باتیں شیخ نے اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ دین میں تفقہ کسے کہا جاتا ہے، کیا چند مسائل میں علم کا حاصل کر لینا یہی تفقہ ہے، یا یہ تفقہ پورے دین کو شامل ہے؟ بلا شبہ یہ تفقہ پورے دین کو شامل ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاست بھی ہے، اور تمام چیزیں ہیں، کیونکہ یہ پورے دین کو یہ چیز شامل ہے۔ تو بہت ہی قیمتی باتیں تھیں جو شیخ محترم نے تفقہ فی الدین کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں پھر ہماری اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین کی سمجھ دے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ ہم شیخ محترم کے بہت ہی شاکر و ممنون ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ اللہ شیخ کی حفاظت کرے اور ان سے اور زیادہ ہمیں استفادے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور جڑتے ہیں ہمارے اس پروگرام سے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ صاف شفاف چشمہ ہے، اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو صاف شفاف چشمے میں جائیں گے تو آپ کو صاف پانی ملے گا، اور صاف پانی جب پئیں گے تو آپ کے جسم کی حفاظت ہوگی۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دین کی، اپنے منہج کی ہم حفاظت کریں۔ الحمدللہ کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین کے فہج و منہج کے مطابق یہاں سے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر احسان ہے، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر استقامت کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس منہج پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ وہ تھے منہج پر لیکن منہج سے ہٹ گئے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس منہج پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس منہج پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بتوں کی عبادت سے ہمیں اور اپنے اہل وال کو، میرے اہل و عیال کو بچانا۔ ہمارے نبی نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تمہیں شرک سے بچانا، کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں۔ انبیاء ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود بھی دعا کی جا رہی ہے، تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا یہ جو منہج ہمیں ملا ہے اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر اور احسان ادا کریں، بجا لائیں، اور اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، خاص طور سے آج کے دور میں جنہوں نے علماء کو چھوڑ دیا اور خود وہ فقیہ بن گئے
اور حالات کا خود انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور حالات کے مطابق انہوں نے جواب دینا شروع کیا، بدلنا شروع کیا، تو منہج سے ہٹ گئے اور وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ہم جڑ کر کے رہیں اور وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق الحمدللہ ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔